الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق اللہ العظیم۔ آج الحمدللہ نصف قرآن مکمل ہوا اور آج دو اہم سورتوں کی تلاوت بھی کی گئی، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف بے انتہا اہم ہے، یعنی مضامین کے اعتبار سے بہت اہم اس میں اللہ پاک نے گفتگو فرمائی ہے۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے باتیں تھوڑی سی پیش کروں گا۔ اس سورت کا دو نام ہیں، سورۃ الاسریٰ بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسریٰ رات میں لے جانے کو کہا جاتا ہے۔ دو لفظ ہیں اسریٰ اور معراج، چونکہ اس سورت کی ابتدا میں اسریٰ کا تذکرہ ہے اور سورۃ النجم 27ویں پارے میں معراج کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا واقعہ معراج یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسریٰ اور معراج دونوں کو ملا کر ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے معراج کا۔ تو اسریٰ کے معنی آتے ہیں رات میں لے جانے کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس ایک رات میں لے جایا گیا۔ تو واقعہ معراج میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسریٰ کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر عرش معلیٰ تک لے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ دونوں لفظ الگ الگ ہیں مگر دونوں کو ملا کر ہم ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج ہے۔ واقعہ معراج بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن یہاں پر ایک گفتگو اور ایک بحث اہل علم کے درمیان میں تنازع پکڑی ہوئی ہے کہ یہ سفر معراج، یہ واقعہ معراج روحانی تھا یا جسمانی تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سیر کرائی گئی، جو سفر کرایا گیا، یہ سفر روحانی نہیں تھا، جسمانی تھا۔ نیند کی حالت میں آپ کو نہیں لے جایا گیا تھا، بلکہ بیداری کے عالم میں آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک، جہاں پر سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک موجود تھے، اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے اور بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ تو یہ پورا سفر جسمانی تھا، بیداری کے عالم میں تھا، اور اللہ پاک کو آپ نے عرش پر جا کر دیکھا، یہاں تک کہ آپ نے گفتگو بھی فرمائی۔ سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ثم دنا فتدلی، کہ آپ اتنے قریب ہوئے اور بہت قریب ہوئے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، جیسے تیر کمان ہوتا ہے اور تیر کمان میں کتنا زبردست تعلق ہوتا ہے، کتنی قربت ہوتی ہے، تو مثال دی گئی فکان قاب قوسین، جیسے قوس ہوتے ہیں تو دو قوس کے درمیان میں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، اس طرح پر اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں فاصلہ تھا۔ آپ نے گفتگو فرمائی اور بہت تفصیلی بات ہے، وہاں سے آپ کو 3 چیزیں جو ہیں ہدیے کے طور پر ملی۔
پہلی چیز آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی، آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آخری چند آیات آپ کو بطور ہدیہ ملی۔ اور دوسرا ہدیہ آپ کو دیا گیا کہ آپ کو فرمایا گیا کہ بڑے سے بڑا گنہگار، کبائر اور صغائر کا مرتکب بھی اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک دن ضرور اس کی مغفرت ہوگی، مگر یہ کہ ایسا شخص شرک نہ کر کے آیا ہو۔ کتنی اہم بات ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ زانی ہو، شرابی ہو اور دنیا بھر کے تمام گناہ وہ کر کے آیا ہو، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ آج اہل ایمان میں سے کتنا بڑا مجمع اور طبقہ ہے عورتوں کا اور مردوں کا جو شرک کر رہا ہے۔ مزارات پر جا کر اپنی پیشانی کو ٹیکنا، اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ غیروں سے اپنی مراد اور اپنی منت پوری کرانے کے التجا کرنا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ آج سارے مزارات سجائے اور سنوارے گئے، گویا کہ شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سر پر ٹوپی، کرتا پیجامہ، عورتیں برقع پہن کر مزارات کی چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ایسے شرک سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وہ نادانی اور کم علمی کی بنیاد پر کر رہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اور بہتر انداز سے گفتگو کر کے ایسے مشرک، ایسے شرک کرنے والوں کو شرک سے نکالنے کی کوشش کریں۔ تو دوسرا گفٹ یہ ملا۔ تیسرا ہدیہ آپ کو دیا گیا کہ 50 نمازیں ملی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بار بار درخواست کرنے پر حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ آپ کی امت 50 نہیں پڑھ پائے گی، میں تو بنی اسرائیل کو جھیل کر آیا ہوں، بنی اسرائیل نے مجھے بہت تنگ کیا تھا، آپ کی امت 50 نمازیں پڑھنا ناممکن ہے۔ بار بار اللہ کے پاس جاتے رہیں، درخواست کرتے رہیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہی۔ تو یہ 3 اہم ہدایہ آپ کو ملے تھے۔ اس کے بعد آیت میں فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل کی سرکشی سر چڑھ کر بولا کرتی تھی۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اللہ کہہ رہے کہ زمین میں 2 مرتبہ یہ بنی اسرائیل زبردست فساد کریں گے، اور انہوں نے ایسا کیا، اتنا زبردست فساد کیا کہ اللہ کے بڑے بڑے نبی کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل واحد وہ امت ہے جس نے اپنے نبی کو قتل کیا اور توریت میں تحریف کر ڈالی اور بڑے سے بڑا گناہ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے بطور سزا اس زمانے میں بخت نصر بادشاہ کو مسلط کیا، جس نے چن چن کر بنی اسرائیل کو قتل کیا اور ان کی عورتوں اور بچوں اور مردوں کو غلام بنایا۔ 70 سال تک اللہ پاک نے اس عذاب کو مسلط کر کے رکھا۔ 70 سال کے بعد پھر دوبارہ بہتر زندگی بنی اسرائیل کو دی گئی، لیکن پھر بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر سرکشی کی۔ اللہ پاک نے تیتوسی رومی بادشاہ کو مسلط کیا اور اس نے پھر ان کے ساتھ بڑے زبردست نازیبہ سلوک کیے۔ اس طرح پر یہ بھی قصہ بنی اسرائیل کا سورہ اسرا اور سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد یہودیوں کی سرکشی چلتی رہی یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، جب مدینہ میں یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ناروا اور نازیبہ سلوک کرنا شروع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے یہودیوں کو نکال کر خیبر میں لا کر جمع کیا، اور اس کے بعد آگے چل کر جب یہ نہیں مانے تو خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور آگے چل کر اللہ پاک نے ایک بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دیکھو تمہارے درمیان میں ایک نسخہ کلام اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، زبردست ہے۔ فرمایا کہ اقوم کے معنی آتے ہیں بالکل سیدھا راستہ، اور ایسا سیدھا راستہ جو محفوظ بھی ہو۔
قرآن سے بڑھ کر کیا سیدھا راستہ ہوگا؟ تو اللہ پاک کہہ رہے کہ ہم نے تمہیں یہ قرآن عطا فرمایا جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اگر اس قرآن کی پیروی کرو گے تو یہ منزل مقصود یعنی جنت تک لے جائے گا۔ اور اس کے بعد ہمیں نصیحت فرمائی گئی کہ دیکھو ایک وقت ایسا بھی تم پر آئے گا کہ تمہارے درمیان میں تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک کرنا۔ اسی بنی اسرائیل میں ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ دیکھو اللہ کی عبادت خوب کرنا، لیکن ساتھ میں اپنے والدین کی خدمت بھی خوب کرنا، اور اتنی خدمت کرنا کہ اپنے بازو کو ان کے لیے جھکا دینا۔ اور عجیب بات ارشاد فرمائی، کوئی بہت بڑا جملہ نقل نہیں کیا، کہا ماں باپ تمہیں بلائیں گے، کوئی بات کہیں گے، ہو سکتا ہے تمہاری مرضی کے خلاف ہو، تمہاری سوچ کے خلاف ہو، تو ایسے وقت میں بھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف کہ اف تک مت کہنا۔ نہ جانے ہمارے بچے آج کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ قرآن نے بہت بڑا جملہ نقل نہیں کیا، اف کہا کہ اف تک مت کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑک کر بات مت کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ بہت بہتر سلوک کرنا۔ یہ ساری اہم گفتگو جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔